बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप लोग नीचे आकर ना कमेंट करें और उस वीडियो का हमें लिंक भी दें। देखते हैं किस किस को याद है जिसमें उसामा साहब ने कहा था कि चेहरे बदलने वाले हैं, बड़े बड़े लीडर जाने वाले हैं, और जब आज के स्टारमर ने इस्तीफा दिया, और ये आपकी बात नहीं करेंगे, बात हमने 2 महीने पहले की थी। कोई ये ना हो कि 4 दिन पुरानी जो वीडियो वो नहीं, हमें आपने बताना है कि जो 1 महीना पहले बल्कि 2 महीने पहले ये 60 और 50 दिनों के बीच में वो जो बातें की थी कि कौन से बड़े चेहरे बदलेंगे, दिसंबर तक आप देखेंगे सिस्टम किस तरह ये कोलैप्स होगा, ये सिस्टम ही नहीं चलना। तो पहले तो आपने बताना है। तो आज के स्टामर ने इस्तीफा दे दिया। आज की इस वीडियो में उसामा साहब से जानना चाहूँगा। अब तो कहते हैं ना, उस्ताद मोहतरम जनाब उसामा, मोहम्मद उसामा अलैहि सलाम। तो उस्ताद जी, ये तो बताएं ज़रा, और ट्रंप के बारे में भी आपने कहा कि ही विल बी रिप्लेस्ड, और दूसरा मुआहदा जो है यादाश्त जिसके ऊपर आज साइन हो गए, सारा कुछ मामला चल गए, ईरान को इजाज़त मिल गई 60 दिन के लिए वो तेल की तरसील, तेल फरोख्त कर सकता है, पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी हैं, और बाकी में उसको बहुत सारे इंसेंटिव्स जो है वो मिल गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो रिप्लेसमेंट वाला अमल है, ये क्या यूरोपीय साइड पे ही होना है, अमेरिका में होना है, या ये मिडल ईस्ट में भी होगा और बड़े सगीर पाक व हिंद में भी होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, ये जो इस वक्त की आपकी दुनिया का निज़ाम हुकूमत है और मुहर्रम के अयाम है, करबला है, ये आपस में कनेक्टेड है। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पे सबको मौका देना था और सबको मौका दे दिया। अब एक नई सुबह होनी है, उससे पहले एक राख में आप सब ने जाना है, उस राख की तैयारी करें। इसमें जो नाम चेंज होने वाले नाम है, सबसे पहले नाम जो मैं लेता जाता हूँ, जो मैंने कुछ निकाले हैं अभी, जस्ट स्टार्टिंग विद द एम से लेडीज फर्स्ट से शुरू करें फिर। फिर तो सबसे पहले जो क्वीन ऑफ पंजाब जो है मरियम नवाज, वहां से बात शुरू होगी, क्वीन ऑफ पंजाब है। उसके बाद मियाँ मोहम्मद के आगे लगा लें आपके पीएम है मसूद पज़ेश्कियान, मसूद, ठीक है जी। उसके बाद मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश, मोहम्मद जा चुका है ना, यूनुस तो चला गया। अच्छा, तो उसके बाद जो मोहसिन MO से, अच्छा जी। उसके बाद तकरीबन ये एम की सीरीज जो आपके ज़हन में आती जाए, मैं तो ऐसे निकाली है वो जैसे रैंडम सी। आयरलैंड का है कोई माइकल मार्टिन है, पता नहीं ये है या भी या नहीं है, ये भी वही ना हो। और फिर तो ये मुश्तबा साहब भी इसी में फॉल कर जाएंगे, लेकिन वो अभी क्योंकि प्रॉपरली अपनी उस पर आए नहीं है, वी डोंट नो कि इस टाइम फिजिकल कंडीशंस क्या है और क्या बनता है प्रॉपरली, वो कभी आए नहीं। तो ये हो सकता है जो कभी आया नहीं उसने जाना क्या, लेकिन जो आए हुए हैं वो जाएंगे। अच्छा जी, इसी तरीके से जितने भी ये कोई और भी है, काफी मुश्किल नाम भी निकल आए हैं। खैर, इसमें मोदी, मोदी क्रिटिकल हो सकता है। उसके बाद जो आपके ये तो वो सारे हैं जो एम से नाम है। एम वाले देखिए, उसकी लॉजिकल जो ग्राउंड था, अब तो खैर आपको पता है कि लॉजिकल ग्राउंड देते हैं फिर बाद में सारी, क्योंकि अब मेरे ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स के लिए करना होता है मुझे, वरना तो मुझे पता है कि सारी पीछे फिर गाड़ियां लग जाती हैं बत्ती के, बहुत सारी आवाम को बताने। और उसको देखिए, आपको मैंने जिस दिन डेट दी थी 20 की, उसी वक्त साथ ही पीछे का भी बताया था कि 20 को जब मार्स ने चौथा एस्पेक्ट डालना है केतु के करीब, ठीक है, ल्यू पे, तो ल्यू हुक्मरान है, ल्यू आपके बादशाह।
اب یہ ویسے بھی ڈیٹیچ سے ہوئے پھرتے ہیں اس ٹائم، ایم والے جتنے بھی ہیں نا سیلف لیس سے ہوئے پھرتے ہیں. مطلب یہ ان کو دکھنے میں تو آپ کو 100 آپ ان پہ انگلیاں اٹھائیں جتنے بھی اس ٹائم کے وہ ہیں ایم والے یا لیوز کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں حکمران، ویسے یہ سیلف لیس ہو کے کام کر رہے ہیں. مطلب یہ ڈیٹیچ سے ہیں. مریم صاحبہ دیکھیں بہت زیادہ انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کی ہے، اور یہ ایسے کریٹیسائز کرتے ہیں کرپشن تو ہماری ہڈیوں میں ہے، ہم ہیں ہی کرپٹ بیسیکلی. ہمارا سب سے پہلا یعنی کہ کلمہ ہی ہم نے کرپشن کا پڑھا ہے. اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی ایچ آر پالیسیز میں اللہ کے حکموں کو لانا پڑے گا. ایچ آر پالیسی اللہ کی نگہبانی میں قائم کرنی پڑے گی، ورنہ کوئی اس کو نہیں روک سکتا. لیکن میں نے اپنے گاؤں کی سڑکوں پہ بھی جب جھاڑو پھرتے دیکھے اور ادھر لوگ دیکھے تو میں بڑا سرپرائز ہو گیا. دور دراز سندھ پنجاب بارڈر پہ ستھرا پنجاب کے لوگ یونیفارم پہن کے، تو ڈیفینیٹلی شی ورک. بہرحال وہ کہیں گے جی یہ کوئی یوں کرنا تھا وہ کرنا، 100 ایسے ہیں. پچھلوں نے کیا کر لیا، وہ کدو کا پتر کیا کر گیا پچھلا ذاتی جنگ، اس کو جو رنجشوں اور اس میں فضول بات ہے جس کا جو کریڈٹ بنے وہ دیں. آپ پولیٹیکلی آپ سب ہم سب ہیں اس قابل کہ اس طرح کی ہمیں حکمران ملنے ہیں جس طرح کا ہمارا حال ہے. تو ایک تو اس میں یہ ہے، دوسرا اس میں جو کریٹیکل ہے آپ کا بات عجیب ہے لیکن شی بھی اس میں فال کرتا ہے، آپ کا شی بھی فال کرتا ہے آپ کا یہ ہائی. اچھا میں آپ کو صرف وہ نام بتاؤں گا جو میرے حساب سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ایم کے فارمولے میں تو جرنل ہے. لوگ پوچھنے لگے جی میرے بچے کا میسج ہے، بچے کا نام ایم سے ہے تو اس کو تو کوئی، اور میں نے کہا بھائی یہ صرف حکمران جو ہیں ان کو ہے. ہاں لیو والے جو بچے ہیں یا ایم والے جو نام ہے ان کو اس وقت صرف ماتھا بچانا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے سر پہ، ٹھیک. اور یہ چوٹ کا اینگل جو ہے نا ان 45 دنوں میں یوں بدلے گا جیسے یوں بائیں آنکھ کے یہاں چوٹ لگے. ابھی جو دن ہے وہ یوں ہوں گے، پھر یوں پھر یوں پھر یوں بڑھتے 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 یہ جیسے گزر جائے گا یوں گزر جائے گا. یہ جو ایم والے بچوں کی اور ان کی تھوڑی سی آپ ایکسٹرا کیئر کر لیں. اچھا اس کے بعد اس کا جو اپوزٹ اسپیکٹ ہے وہ سارے جتنے بھی یہ سیجیٹیرینز ہیں ان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آنا ہے. اسکارپینز کا بھی آنا ہے. اسکارپینز پہ بھی اسیسینیشن اٹیمپٹس ہو سکتی ہیں. اسکارپینز کون ہے؟ فوجی. اس کے بعد آپ کے سیجیٹیرین کون ہے؟ امریکنز. امریکہ سیجیٹیریس اسینڈنٹ. تو اب ایک تو امریکہ انڈرسٹ میں آئے گا ٹاپ موسٹ، جتنا ایٹوکریٹک ایریا وہ آئے گا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہائی چارٹس ہیں مطلب لیو اسینڈنٹ کے تو جتنے بھی چارٹ ہیں، اب یہ مودی کو اپنے بنا وہ راشی واشی سے لے جاتے ہیں اسکارپین بنانے. مودی کا بھی لیو ہے، ٹرمپ بھی لیو ہے، شہباز شریف بھی لیو ہے. میں نے اس دن بھی لگن بتائے تھے آپ کو اسینڈنٹس جو ہیں، اور یہ سارے لیوز جتنے بھی لگن اور شی بھی. اب یہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اسی اب جو کیسٹ شروع ہوگی نا دسمبر تک، بھائی بڑا ہی کوئی ہوا تو اگلا سال جون تک چلا جائے گا، ورنہ میکسیمم ان سب کو ایسٹرولوجیکلی جتنے اترنے والے ہیں اس کیٹیگری میں، مارس کی کیتو لیو کی کیٹیگری میں، تو یہ ہیں جو لیوز ہیں پرفیکٹ. نیکسٹ 45 ڈیز تو ہائیلی ہیں، ان کو خطرہ ہے، ان پہ اٹیمپٹس ہو سکتی ہیں واٹس ایور، بہت زیادہ ان کے لیے مسائل ہوں گے. اس کے بعد جتنے بھی لیڈرز ہیں جیسے ورلڈ لیڈر کوئی بھی ہے، گورنمنٹ ہائی پوسٹ کوئی بھی ہے، وہ سارے کے سارے خود بھی کریٹیکل ہے. تو سرکاری ملازمین سارے کے سارے خصوصاً جتنے بھی ہیں ان کو اپنی حفاظت کی دعا پڑھ کے نکلنا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک تو یہ پڑھ کے نکلیں، آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں، 6 بار سورۃ اخلاص وہ پڑھ کے نکلیں جو کوئی وظیفے کرتا ہے یا کوئی صوم و صلات کا پابند ہے، کوئی تسمیہ زیادہ کرتا ہے، یا سورۃ اخلاص پہ اس کی گرپ ہے، یا وہ بہت زیادہ اس کا معتقد ہے تہجد میں پڑھتا ہے، وہ پڑھ کے نکلے گا. اگر سورۃ اخلاص 6 دفعہ اس میں کیسے پڑھنا؟ اس میں پڑھنا بسم اللہ و باللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک.
اب یہ جو پڑھ کے 6 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے نکلے گا تو سمجھو جو روحانی قوتیں ہیں وہ بھی ساتھ ٹریول کریں گی، تو اٹ از سیف. دوسرا کریٹیکل بات یہ کہ محرم کے دن جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے. بلکہ آپ کو میں تو بتانا بھول گیا، رات آپ کو پتا مجھے اتنے خواب تو آتے نہیں ہیں. پچھلے دن عمران خان کہا تھا تو ہل جل ہو رہی تھی کہ وہ نکلا پھر رہا ہے تو کہتا مجھے چینج تو کر دیا ہے. تو مجھے تو اب کئی دفعہ لگتا ہے کہ عمران خان اڈیالہ میں ہے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے مجھے. اچھا دوسری بات جو آپ کی ہے خواب جو تھا وہ اب مجھے کیونکہ صبح بس حضل میں تھا تو مجھے یاد ہی نہیں تھا، بس تصویر منہ پہ آ گئی. اور خواب میں بس میں نے انرس دیکھا، سول وار دیکھی، جیسے بہت زیادہ خون، فائرنگ، اس طرح کی چیزیں بس مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ جیسے لاشیں اور چیزیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کریٹیکل ہے. اب ہم جس فیز میں انٹر ہو گئے ہیں پاکستان انڈیا اور یہ سارا میٹر، اور جس طریقے سے اسرائیل اور یو اے ای نے وہ مانگے ہیں بھرموس، جس طریقے سے یہ سارا خطہ یہ اچھا خاصا ادھم مچنے والا ہے. اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ساری سیاست اور سیاست کی ایکٹیویٹیز اور ساری بالکل ختم کر دینی چاہیے، اس کو بین کر دیں. پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت فوراً ختم کر دیں. پاکستان میں کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ ہو، اور اس میں جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی سارے لوگ ہیں، سب ختم کر دیں. صرف ایک ہی بات، ایک ہی پلیٹ فارم کریٹ کریں، اس پہ سب کے سب صرف پاکستان کے لیے اپنی خودکار کے تحت اپنی ہنگامی چیزوں کی تیاری کریں. اپنی جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت، جیسے ایران کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بہت کچھ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ فوج جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو پاسداران اور وہ جو پسیز اور باقی سب چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ملک اتنا کھڑا رہا ہے. ان ساروں نے مل کے اس پہ حملہ کیا تھا سر جی. اب یو اے ای کے میزائلوں کی خبر سے تو پتہ چل گیا ہوگا. انہوں نے مل کے حملہ کیا تھا اس پہ، اور اپنی طرف سے انہوں نے اس کا کنڈا نکال دیا تھا. سمجھ لیں یہ تو اس کے سٹاک زیادہ نکل آئے. یہ تو حیران ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ بنی کیا ہے. اسی لیے پاکستان کی اتنی ٹور بن گئی اور یہ پاکستان کے پیچھے پھر رہے ہیں، بس اور کوئی ریزن نہیں ہے. باقی صورتحال خطرناک ہے. یہ نہ پوچھیے گا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صورتحال خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے. آپ لوگوں کو قومی دھارے میں یا ایسے کریں کہ کوئی ایک پارٹی اپنی سیاست کی قربانی دے دے اور دونوں طرف کی حق کی بات کر دیں. کیونکہ اب ہو یہ رہا ہے کہ یا تو آپ اس اے میں ہیں یا آپ بی میں ہیں. اچھا اب یہ دونوں آپس میں ذاتی پرانے تھم آپس میں ٹکرا رہے ہیں، قوم سفر کر رہی ہے اور ملک خطرے میں ہے. جبکہ ضرورت یہ ہے کہ ایک سی آئے، سی کہے اے کو بھی بی کو بھی، دونوں کے پلے جو بات پلٹی ہے نا، جیسے پنچایتی بیٹھتے ہیں تو وہ اس کے پلے ڈال دے. جیسے کہ عمران خان کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ اب ضد چھوڑ، تیری ساری ضد کا فائدہ، تیرا جو اللہ نے تجھے عزت دی ہوئی ہے، لوگ کہیں نہیں جانے لگے تجھے چھوڑ کے، تو تھوڑا سا ضد اپنی کوئٹ کر اور مان کے تو بھی ایسی آیا تھا. نواز شریف بھی 3 بار ایسے یہی نکالتے تھے اور وہ بیچارہ کہتا تھا مجھے کیوں نکالا، اس وقت تجھے نہیں خیال تھا. وہ بھی ایسی ڈاکو بنا تھا، اب تو ڈاکو ہے. تو یہ سمجھانا، یہ جو سینس پریویل کرنا کہ دونوں طرف ہی ہے، ادھر اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہ کوئی آیا. یہ آپ نے 8 مئی کا الیکشن میں بڑا جی ووٹ ڈال لیا تھا، پھر کیا بنا؟ تو انہوں نے اپنا اپروو کر لیا. تو ونر کو ونر مان لو، خدا کے لیے قوم کو جو ہے اس ساری ایجیٹیشن سے نکالو، ورنہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. سچویشن وہاں جا رہی ہے. اس لیے آج میرا یہ کھل کے بولنا بڑا ضروری ہے کہ ایک جماعت قربانی دے دے، نہ اے کی بنے نہ بی کی بنے، درمیانی بات کر کے ختم کریں ان ساری کہانیوں کو. ہمیں ہنگامی طور پہ فوڈ انتظام کرنا ہے، اپنے پانی کے انتظام کرنے ہیں، اپنے اگر ہم سویئر انرسٹ میں جاتے ہیں تو ہاؤ وی وڈ سروائیو، کہ دیکھیں سول انرسٹ بھوک سے نکلتا ہے، اس کا کیا بنے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ اتنا زبردست سب آنے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ ورلڈ لیڈر ہی سارے چینج ہو رہے ہیں. مطلب یہ بندے اتنے چینج ہو جائیں گے، یوں ہی سارے چہرے چھوڑ کے بھاگیں گے، نکلیں گے، کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے سم تھنگ. یہ ایسٹرالوجی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سارے جا رہے ہیں، ٹھیک، زمین پہ بھی تو کوئی سبب بننے ہیں کہ نہیں بننے آپ لوگوں کے؟
तजिया निगारों के हिसाब से भी तो कुछ बनना है। तो वो मुझे लगता है कि इतना जबरदस्त जंग, हमले, अनरेस्ट, अनार्की इतना इस खत्ते में आया कि ये सारे रिप्लेस करने पड़े, खुद ही उतरे, भाग ही जाएं या कुछ और इस तरह का मैकेनिज्म। तो इस तरफ बात जा रही है। तो बस अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। और मुहर्रम में मेरी गुजारिश है तमाम अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सिक्योरिटी पे मामूल जितने भी लोग, और हमारे जो दूसरे पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि इसको मजहबी रंग में मत लिया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्तरका है, उनके घर का गम भी मुश्तरका है। और ये सारे का सारा इवेंट जो है हमसायगी के हक के तहत ही, आप कम अज कम अपने हमसाये को गम की हालत में देख रहे हैं। बेशक वो शिरक, वैसे भी आप शादियों में तो वो शिरक नहीं हो रहा था। शादियों में जो जाते हैं एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, तंबू लगाते हैं, चल कोई नहीं यार ब्याह है तेरा, तो वो चल कोई नहीं ब्याह पे जो इतने दान निकाल के आपको कोई शिरक, गुनाह और वो सब नजर नहीं आता, बस यही सारा कुछ नजर आता है। तो ये शैतान की चाल है बेसिकली। तो कोई बात नहीं, आप रास्तों में कोशिश करें, अपनी कंट्रीब्यूशंस दें। पानी पिलाना कोई गुनाह नहीं है, अपने हमसाये की, अपने लोगों की खिदमत करना कोई गुनाह नहीं है। सब एक अपना दिल बड़ा करें, हिफाजत पे नजर रखें। पुलिस नहीं कर सकती किसी की भी हिफाजत, फौज नहीं कर सकती किसी की भी हिफाजत। आप लोगों को अपनी खुद विजिलेंस और अपनी एक कौमी तशख्खुस को जिंदा करना पड़ेगा, ताकि हर मशकूक शख्स को मार्क करें, जिम्मेदारी का एहसास करें, इतला दें, पहुंच जाएं, अंगेज रखें, जब तक के इदारों के पल्ले ना डालें। ना निकला तो ना निकला, आपका क्या जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये दिन खतरनाक हो सकते हैं इस दफा, और जो सिचुएशन ओवरऑल बन रही है, तो सब अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। और अब ये जो बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो कह रहे थे ना कि टाइम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफिज़।